بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد رمضان المبارک کا مہینہ اختتام پذیر ہے۔ کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات ابھی باقی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم انہی باقی ماندہ لمحات کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ درس حدیث کے تسلسل سے ہٹ کے اس حوالے سے چند معروضات پیش کرنی ہیں۔ آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر بندے نے رمضان المبارک میں تھوڑے یا زیادہ اعمال کیے ہوں گے۔ جنہوں نے تھوڑے کیے ہیں وہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم زیادہ کر لیتے۔ جنہوں نے زیادہ کیے ہوں گے ان کو یہ حسرت ہوگی کہ ہم مزید زیادہ کر لیتے۔ جو بھی ہے، لیکن اب ہم اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ رب العزت کی طرف رجوع کریں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں عمل کا زیادہ ہونا اور تھوڑا ہونا اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، بلکہ اللہ رب العزت کا فضل اور کرم جب متوجہ ہو جاتا ہے تو بندے کو تھوڑے عمل پہ وہ اجر مل جاتا ہے کہ جس کا وہ بندہ خود بھی تصور نہیں کر سکتا۔ گناہوں کے بعد رونے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ اللہ کے مقربین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ نیک اعمال کے بعد روتے ہیں کہ میرے اعمال قبول ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، نماز سے فارغ ہوتے تھے تو اللہ اکبر، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ بھائی استغفار تو گناہ کے بعد پڑھا جاتا ہے، یہ نماز کے بعد استغفار کی تلقین کیوں کی جا رہی ہے؟ راز یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے عمل کو اس قابل نہ سمجھے کہ میں نے اللہ کی شان کے مطابق عمل کیا ہے، بلکہ عمل کرتے ہوئے بھی بندہ اپنے آپ کو کوتاہی کا مرتکب قرار دے کہ میں نے کوتاہی کی ہے۔ اللہ فضل کرے تو عمل قبول ہو جائے، وہ اگر عدل کرے تو ہماری یہی اعمال ہمارے لیے مؤاخذے کا ذریعہ بن جائے۔ کوئی بندہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ کرے اور کتنا ہی اعلیٰ معیار اور طریقے کے ساتھ کیوں نہ کرے، اللہ رب العزت کی شان کے لائق پھر بھی وہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے اور اس سے بھی بلند ہے اور اس سے بھی بلند ہے۔ بندوں کے تمام تر اعمال اللہ کی ذات کی عظمت کے پردوں سے نیچے رہ جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات بلند ہے۔ ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اعمال کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کرتے تھے، کثرت میں بھی بہت زیادہ، معیار بھی بہت اعلیٰ، لیکن اس کے باوجود فرماتے تھے ما عبدناک حق عبادتک، اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ نیک اعمال کے بعد قبولیت کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، رونا دھونا، یہ اصل مقربین کا طریقہ ہے۔
سچی بات یہ ہے کہ ہم جو اعمال کرتے ہیں یہ تو کھوٹے سکے ہیں. کھوٹے سکوں پر بھی کوئی بندہ فریفتہ ہوتا ہے؟ ایک آدمی کے پاس جعلی نوٹ ہوں اور بہت زیادہ ہوں اور وہ بازار کی طرف آ رہا ہو اور بڑا خوش ہو رہا ہو کہ میرے پاس اتنے سارے نوٹ ہیں، وہ لوگ کہیں گے تو نادان ہے، یہ جعلی نوٹ ہیں، یہ تیرے لیے وبال جان بن سکتے ہیں. ہمارے اعمال کی یہی حیثیت ہے، یہی اعمال ہمارے لیے مواخذے کا ذریعہ بن سکتے ہیں. ایک بوڑھا بابا جی دکاندار کے پاس گیا، کوئی چیز خریدنی تھی. اس وقت سونے چاندی کے درہم دینار ہوا کرتے تھے. وہ ایک درہم پکڑا دیا کہ مجھے فلاں چیز دے دو. دکاندار جانچنا پرکھنا جانتا تھا. اس نے جو ہی دیکھا اس نے کہا بابا جی یہ نہیں چلتا، یہ کھوٹا ہے. جو ہی بابا جی کو وہ درہم واپس کر دیا، بابا جی تو بلک بلک کے رونے لگے. اتنا روئے کہ آس پاس جو لوگ موجود تھے ان کو ترس آیا. دکاندار سے کہا کہ بابا جی کو پریشان نہ کریں، سودا دے دیں، یہ ایک درہم ہم ادا کر دیں گے. بابا جی کو سودا دے. دکاندار نے کہا بابا جی آپ پریشان نہ ہونا، ویسے ہی سودا لے جائیں. بابا جی نے کہا کہ بیٹا میں اس لیے پریشان نہیں ہوا کہ مجھے سودا نہیں مل رہا. جب آپ نے مجھے کہا کہ یہ درہم کھوٹا ہے، نہیں چلتا، تو میرے سامنے ایک اور منظر آ گیا کہ میں گھر سے نکلا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ درہم کھرا ہے، یہ سکہ کھرا ہے، مجھے اس کے بدلے سودا ملے گا. لیکن جب آپ کے سامنے پیش کر دیا آپ نے کہہ دیا کھوٹا ہے. میں سوچ رہا ہوں کہ ہم تو بہت سارے اعمال ایسے کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم مطمئن ہیں کہ یہ کھرے ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش کر دیے، اللہ نے فرمایا کہ کھوٹے ہیں. اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ تو ان اعمال پر فریفتہ ہونا کوئی سمجھداری اور دانائی نہیں ہے. ایک بزرگ دکانداری کرتے تھے، لوگ ان کے پاس کھوٹے سکے لاتے تھے اور وہ بغیر کسی تردد کے قبول کیا کرتے تھے. لوگوں میں یہ مشہور تھا کہ اس کو کھوٹے اور کھری کی پہچان نہیں ہے. حالانکہ وہ پہچانتے تھے لیکن لوگوں کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، قبول کر لیتے تھے، سودا دیا کرتے تھے. ہاں یہ طریقہ تھا کہ کھوٹے سکے الگ تھیلے میں جمع کرتے تھے، کھرے سکے دوبارہ سودا کے لیے چلایا کرتے تھے. اور جب وفات کا وقت قریب آیا تو اپنے شاگرد اور اپنے مریدین کو فرمایا کہ وہ کمرے کے کونے میں وہ ایک تھیلی ہے جس میں سکے پڑے ہوئے ہیں، وہ لے آؤ. شاگردوں نے یا مریدین نے وہ تھیلا پیش کر لیا. تب انہوں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اللہ میں نے پوری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرنے میں گزار دی ہے، آج مجھ پہ ترس کھا لیں، میرے کھوٹے عملوں کو قبول فرما. اور سچی بات یہ ہے کہ بندہ پورا مہینہ روزے رکھے، پیاس برداشت کر کے، راتوں کو آرام قربان کر کر کے عبادت کرے، اور اللہ کو بندے کے اعمال پسند نہ آ جائیں تو یقیناً ایسے بندے پر حسرت اور افسوس ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ پوری رات عبادت کرتی تھی، صبح کے وقت اپنے اللہ سے عرض کرتی تھیں کہ اللہ مجھے نہیں معلوم کہ میری رات کی عبادات کو تو نے قبول کیا ہے یا رد کیا ہے. اگر قبول کیا ہے تو میں اپنے آپ کو مبارکباد دوں، اگر رد کیا ہے تو میں اپنے آپ کی تعزیت کروں. یقیناً وہ بندہ تعزیت کا مستحق ہے کہ اتنے سارے اعمال کر لے اور آخر میں اللہ تعالیٰ عمل کو قبول نہ کرے. ہمارا خیال یہ ہے کہ جب کوئی بندہ دین کے کام پہ لگ جاتا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے. کسی لڑکے نے مدرسے میں داخلہ لیا، ہم کہتے ہیں قبول ہو گیا. فلاں بندہ پڑھانے لگ گیا، قبول ہو گیا. فلاں اللہ کے راستے میں نکلا تو قبول ہو گیا. دین کے کام پہ لگ جانا قبولیت نہیں ہے.
بندہ کام کرے اللہ کو پسند آ جائے، اس کو قبولیت کہتے ہیں۔ کئی مرتبہ بندہ کام کرتا ہے، کئی سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن ہوتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندہ دین کا کام کرے اور اسی محنت کے نتیجے میں بہت سارے لوگ اللہ کی طرف آ جائیں، دین کی طرف آ جائیں، لیکن جس کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں اللہ اس کو دھتکار دے اور راندہ درگاہ بنا دے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مالٹا کی جیل میں تھے، حکومت وقت نے ہمیں موقف سے ہٹانے کے لیے پورا زور لگایا، لیکن ہم نہیں ہٹے۔ آخرکار حکومت نے اعلان کر دیا کہ جتنے قیدی ہیں سب کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے۔ ہمیں اطلاع ملی تو ہم خوشی منا رہے تھے، ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے کہ چلو اچھا ہو گیا، مظالم سے چھٹکارا مل جائے گا، شہادت کی موت مل جائے گی۔ میں خوشی خوشی اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں پہنچا۔ میں نے دیکھا میری استاد کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے اور رو رہے تھے۔ میں نے کہا استاد جی آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے حکومت نے ہمیں پھانسی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا مجھے پتہ چلا ہے۔ میں نے کہا ہم تو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں اور آپ رو رہے ہیں۔ فرمایا ہاں بیٹا میں تو رو رہا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ استاد جی پہلے تو کبھی آپ موت سے ڈرے نہیں، اس وقت کیا ہو گیا کہ آپ نے موت کے ڈر سے رونا شروع کر دیا؟ فرماتے میری استاد ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، ایسے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور پھر فرمایا کہ حسین احمد میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت آ جائے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کی جان بھی لے لیتا ہے، قبول بھی نہیں کرتا۔ جان لے لیتا ہے، قبول نہیں کرتا، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ تو یہ دین کی خاطر مشقتیں برداشت کرنا، دھکے کھانا، پسینہ بہانا، بے آرامی برداشت کرنا، یہ اس وقت مفید ثابت ہو سکتا ہے جب اللہ کی طرف سے قبولیت کی نظر پڑ جاتی ہے۔ تو قبول کروانے کے لیے پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ ویسے بھی آپ حضرات کو پتہ ہے انما العبرۃ للخواتیم، اصل اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو خاتمے کے 1 یا 2 دن ہیں ہم ان میں زیادہ محنت کریں تاکہ اللہ کی نظر رحمت ہم پر پڑ جائے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم اعمال کا جو سلسلہ رمضان شریف میں اور یہاں خانقاہ میں شروع کر چکے ہیں، اسی سلسلے کو ہم دوام دیں۔ اب اس سلسلے کو رکنا نہیں چاہیے، اس میں انقطاع نہیں آنا چاہیے، بلکہ اسی کو دوام ملنا چاہیے۔ رمضان شریف میں مسجد کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا، قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو گیا، سحری کے لیے اٹھنا ہوتا تھا تو تہجد پڑھنے کا معمول بن گیا۔ اب یہ جو ہم نے معمول شروع کیا ہے اب اس کو روکنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ کیونکہ کوئی بھی عمل بالکل معمولی کیوں نہ ہو، لیکن جب اس پر دوام اختیار کیا جائے تو اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہوتا ہے۔ ان احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے کرے اگرچہ وہ کم کیوں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب کوئی عمل شروع کرتے تھے پھر چھوڑتے نہیں تھے۔ اب میں آپ کو ایک علمی بات بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے تھے۔ عصر کی نماز کے بعد، حالانکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، حضور پڑھتے تھے۔ کیوں پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس عبد القیس قبیلے کا وفد آیا ہوا تھا۔ آپ اس وفد کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کے فرضوں کے بعد جو 2 رکعت سنتیں ہیں وہ آپ نہ پڑھ سکے۔ آپ ادھر مصروف ہو گئے کہ عصر کا وقت ہو گیا، چونکہ آپ جب بھی کوئی عمل شروع کرتے تھے پھر چھوڑتے نہیں تھے۔ آپ نے عصر کے بعد وہ 2 رکعتیں پڑھ لی،
قضا کے طور پہ، اگرچہ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی لیکن تلافی کے طور پہ پڑھ لی۔ پھر جب آپ نے ایک مرتبہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لی، پھر آپ نے عمر بھر کا معمول بنا دیا تھا کہ عصر کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یعنی کوئی بھی عمل بندہ شروع کرے پھر اس کو چھوڑے نہ، اس کو دوام عطا کر دے۔ ہماری حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ اکثر ایک دعا پڑھتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ رمضان شریف میں اعمال کے ذریعے ہم اللہ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اب مزید پیچھے ہٹ جانا اور دور ہو جانا یقیناً یہ بدبختی اور محرومی کی بات ہے۔ ہم نے اللہ کے مزید قریب ہونا ہے، نہ یہ کہ اپنے اعمال معمولات کو چھوڑ کے ایک مرتبہ پھر پیچھے چلے جائیں۔ ہمارا اپنے پیارے اللہ کے ساتھ تعلق سیزنل نہیں ہے، یہ ایسا نہیں جیسا کہ بعض لوگ صرف 10 دن کے لیے اہل بیت کے محب بن جاتے ہیں باقی پھر لا تعلق۔ یہ ایسا بھی نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ 12 دن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بن جاتے ہیں باقی پھر سال کی 355 دن اللہ کے نبی سے لا تعلق ہوتے نہیں۔ یہ تعلق یہ سال کے 12 مہینوں کے لیے ہونا چاہیے، ہر مہینے کے 30 دنوں کے لیے ہونا چاہیے، ہر دن کے 24 گھنٹوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم نے اگر لا الہ الا اللہ پڑھا ہے یہ خاص دنوں کے لیے نہیں پڑھا ہے، یہ پوری زندگی کے لیے پڑھا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی نعمتیں صرف رمضان میں استعمال نہیں کرتے، شوال میں بھی وہی نعمتیں استعمال کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں جو ذات ہمارا رب ہے شوال میں بھی وہی ہمارا رب ہے۔ اگر ہم رمضان میں مؤمن ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، تو شوال میں بھی تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو کیا ہو جاتا ہے کہ ہم رمضان میں اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، شوال میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسجد آباد ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب وہ دن آنے والے ہیں کہ مسجد ویران ہو جائیں گی، قرآن پاک کے اوپر مٹی کی تہ جم جائے گی، کوئی اس سے غبار صاف کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد، جب گئی مسجد و منبر پہ نظر عید کے بعد، ایسے مجروح ہوا قلب و جگر عید کے بعد، در و دیوار مساجد نے کیا مجھ سے سوال، در و دیوار مساجد نے کیا مجھ سے سوال، جو نمازی تھے گئے اب وہ کدھر عید کے بعد، جو معتکف تھے مساجد میں ستونوں کی طرح، ان میں آتا ہی نہیں کوئی نظر عید کے بعد۔ وہ تو شیطان ہے آزاد ہوا ہے، لیکن وہ تو شیطان ہے آزاد ہوا ہے، لیکن تو مسلمان ہے، تو ایسا نہ کر عید کے بعد۔ اگر رمضان میں ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو شوال میں بھی وہی تعلق ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ رمضان کے بعد انہی اعمال کو دوام دیتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ رمضان کی عبادات کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ کیونکہ جب بندہ کوئی نیک عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، تو وہی نیک عمل بندے پر اگلے نیک عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک عمل سے کئی نیک اعمال کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیک عمل ایک مرتبہ بندہ کر لے پھر انقطاع آ جائے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل ہی اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے آگے اللہ نے اعمال کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اعمال کی قبولیت کی پہچان یہ ہے کہ شوال میں بھی بندے کے لیے راستہ ہموار رہے اور نعمتوں کا تسلسل برقرار، عبادات کا تسلسل برقرار رہے۔ استقامت نام ہی اسی چیز کا ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یہ دوسرا کام ہے کہ ہم نے اعمال کو دوام دینا ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہے
کہ ہم نے جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال کیے ہیں ان اعمال کی حفاظت کرنی ہے. ایسا نہ ہو کہ شیطان ڈاکو آئے ڈاکہ ڈال کے ہمیں اعمال سے محروم کر دے. جس طرح مادی دنیا میں سرمایہ اکٹھا کرنا کمانا یہ کمال ہے، پھر سرمایہ محفوظ کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے. بندہ بہت سارے پیسے کما کے ایسے صحن میں پھینک دے تو کون اس کو سمجھدار کہے گا کہ ہر بندہ آئے ڈاکو آئے چور آئے اور وہ لے کے چلا جائے؟ سارے لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے کس قدر مشقت سے بندہ پیسے کماتا ہے اور ایسے ڈاکوؤں کے سامنے چھوڑ دیتا ہے. ایسے ہی روحانی دنیا میں بندہ جب اعمال کرتا ہے تو اس کے بعد اعمال کی حفاظت کے لیے بندہ فکر مند ہو جائے. اب اعمال کی حفاظت کیسی ہوگی؟ اعمال تلف کیسے ہو جاتے ہیں؟ سمجھ لیں کہ جس طرح بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد پھر نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل کی وجہ سے گناہ مٹ جاتا ہے، ایسی ہی گناہ کی وجہ سے نیک اعمال بے اثر ہو جاتے ہیں، نیک اعمال ہدر ہو جاتے ہیں جب بندہ گناہ کرتا ہے. تو پھر نیک اعمال کے بعد غفلت کی زندگی بندہ اختیار کر لے، پھر وہی گناہوں کو تسلسل دے دے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بندے کے نیک اعمال سارے ضائع ہو جاتے ہیں، ہدر ہو جاتے ہیں. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. میں آپ کو بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے گھاٹے میں کون لوگ ہیں؟ جن کی محنتیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو جاتی ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کرنے والے ہیں. دنیا میں ہی اس کی محنتیں ضائع ہو گئیں. محنت تو بہت کی تھی لیکن غفلت کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے سب کچھ ضائع کر دیا. وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبہ. اللہ نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے ایسے ہوں گے جنہوں نے محنت کی ہوگی، تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن وجوہ یومئذ عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، کہ وہ چہرے ایسے ہوں گے، محنتی بھی بہت کی ہوں گی، تھکے ہوئے لوگ ہوں گے، لیکن پھر بھی تصلی نارا حامیہ، وہ گرم دہکتی ہوئی آگ میں پہنچ جائے. دنیا میں محنتیں کی ہوں گی، دنیا سے تھکے ماندے آئے ہوں گے، پھر بھی وہ آگ ان کا ٹھکانہ بن جائے گا. یہ کون لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں محنت تو کی ہے لیکن محنت ضائع ہو گئی، محنت ضائع ہو گئی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ایک خاتون کی مثال پیش کی ہے. مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. پورا دن سوت کاٹتی تھی، رات کے وقت کینچی سے وہی سوت کاٹ کے چھوٹا چھوٹا کر دیتی تھی. اگلے دن پھر پورا دن سوت کاٹ کاٹ کے دھاگا بناتی تھی، رات کے وقت پھر اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ دیتی تھی. یعنی دن میں محنت کر لی، شام میں اپنی محنت کو خود ضائع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. تم اس خاتون کی طرح نہ بنو جو سوت کاٹتی ہے مضبوطی کے ساتھ پھر خود کاٹ کے اپنی محنت کو ختم کر دیتی ہے. اس طرح نہیں بننا چاہیے. محنت کر لی، کچھ اعمال کر لیے، اب ان اعمال کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ایک آدمی بیرون ملک جاتا ہے، محنت مزدوری کر کے کچھ پیسے کما لیتا ہے، گھر واپس لوٹ رہا ہوتا ہے، بڑے منصوبے ہوتے ہیں، گھر جاؤں گا تو کمرہ بنانا ہے، تو ابو کے لیے ای سی لگوانا ہے، تو اپنے بھائی کی شادی کروانی ہے، تو یہ بڑے منصوبے بنا کے بریف کیس پیسوں سے بھر کے گھر کی طرف آ رہا ہوتا ہے. گھر کے قریب ایک چوک چوراہے پہ ڈاکو کھڑے ہوتے ہیں، اس کو گھیر لیتے ہیں اور پورا بریف کیس اس سے لے کے چلے جاتے ہیں. یہ چوک پہ حیران پریشان کھڑا ہوتا ہے، یا اللہ میں کہاں جاؤں، کدھر چلا جاؤں. گھر والی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں کہ سرمایہ آئے گا، اس کے بڑے منصوبے تھے لیکن ڈاکوؤں نے لوٹ لیا. اس بندے کے اوپر حسرت ہے. ایسی ہی جو بندہ رمضان شریف کا پورا مہینہ گزارے، محنت کر لے اور عید کے دن یا عید کے بعد کے ایام میں شیطان ڈاکہ ڈال لے اور بندے کے سارے اعمال پہ قبضہ کر لے، یقیناً ایسے بندے پر حسرت ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دو بھائیوں کا تذکرہ فرمایا کہ دو بھائی ہیں، انہوں نے ایک باغ لگایا تھا بڑی محنت کے ساتھ۔ باغ لگانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، باغ لگایا، درختوں کو پانی دینا ہوتا ہے، زمین نرم کرنی ہوتی ہے، دن رات ایک کر کے درخت جب بڑے ہو گئے، باغ کو پھل لگ گیا، پھل پک گیا، توڑنے کے لیے بالکل تیار تھا کہ اچانک ایک بگولا آیا جس میں آگ تھی، آگ باغ کو پہنچ گئی اور باغ پورا کی پورا خاکستر ہو گیا۔ اتنی محنت اور مشقت سے باغ لگایا تھا، جب بالکل پھل تیار ہو گیا تو باغ خاکستر ہو گیا۔ یقیناً ایسے نوجوان کس قدر حسرت اور افسوس میں ہوں گے۔ ایسی ہی جب کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے، نیک اعمال کا باغ لگاتا ہے، محنت مشقت برداشت کرتا ہے اور آگے جا کے اپنے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے تو یقیناً یہ بندہ محروم القسمت ہوگا۔ تو لہٰذا تین امور کی بات کی ہے میں نے، ایک تو اپنے اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا مانگے، دوسرا یہ کہ جو نیک اعمال کیے ہیں ان اعمال کو دوام عطا کر دیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، وقلوبہم وجلۃ، اور ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کہ نیک اعمال تو ہم کر رہے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گے۔ کرتے رہنا چاہیے اور ڈرتے رہنا چاہیے، نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے اور اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہم بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ جنت ہمیں نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی، اور جنت تو ہے ہی ہمارا حق اور ہمارے لیے بنا ہوا ہے، اور ہم قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو پتہ نہیں کیا پروٹوکول ہمیں ملے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ملنے کے لیے گیا تو اشراق کا وقت تھا، میری خالہ اشراق کی نماز پڑھ رہی تھی اور اس نماز میں ایک آیت بار بار دہرا رہی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ ان لوگوں کا جو گمان تھا کہ ہمارے ساتھ تو بہت اچھا معاملہ کیا جائے گا، اس گمان سے ہٹ کے معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے گا، یعنی قیامت کے دن ایسا ہوگا۔ اب جس بندے کی بڑی توقع ہے کہ مجھے بڑا اعزاز و اکرام کے ساتھ وہاں وصول کیا جائے گا اور اوپر سے اللہ کی جانب سے قہر اور ناراضگی اور بے نیازی کا مظاہرہ ہو جائے تو ایسے بندے کا کیا بنے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت بار بار پڑھ رہی تھی، فرماتے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دوپٹہ بھیگ چکا تھا، مصلے پہ ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ میں وہیں پہ بیٹھ گیا کہ میری خالہ نماز مکمل کرے گی تو میں بات کروں گا، لیکن نماز لمبی ہو گئی اور وہی آیت بار بار پڑھ رہی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ فرماتے ہیں مجھے یاد آیا کہ میں نے تو بازار میں کام کرنا ہے، چنانچہ میں بازار چلا گیا، میں نے کہا بازار سے واپس آتا ہوں تو میں خالہ سے ملاقات کروں گا، بات کروں گا۔ میں بازار گیا، بازار سے واپس آیا تو چاشت کا وقت ہو چکا تھا، میں اپنی خالہ کے حجرے میں داخل ہوا، میں نے دیکھا میری خالہ اسی طرح مصلی پہ کھڑی تھی اور وہی آیت بار بار دہرا رہی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔ تو قبولیت کی دعا مانگنا پہلا کام، اعمال کو دوام عطا کرنا دوسرا کام، اور جو اعمال کر چکے ہیں اب ان اعمال کو شیطان کے وار سے بچانا، یہ پھر ہمارا تیسرا کام ہے۔ تین امور کا اہتمام کریں، انشاءاللہ پھر ہمارا بقیہ سال بھی اچھا گزرے گا اور اگلے رمضان کے لیے ہم اور زیادہ مستعد ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ گزشتہ کل ہمارے ایک استاد کا انتقال ہوا، ان کے لیے دعا کر لیں، اللہ ان کی قبر پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خرب رحمت نازل فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما۔ کریم پروردگار
سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جن کو رمضان شریف کی موت نصیب ہو جاتی ہے۔ پیارے اللہ، رمضان المبارک میں جو لوگ فوت ہوئے ہیں، گزشتہ دن ہمارے حضرت جی کے بہت پرانے مرید گجرانوالہ میں صوفی نصیر صاحب ہوتے ہیں، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا۔ پیارے اللہ، ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما۔ کریم پروردگار، جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما، مصائب و آلام کا شکار ہیں ان کو مصائب و آلام سے چھٹکارا نصیب فرما۔ اللہ، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، بلکہ اللہ ہر طرف مسلمان پریشان ہیں، اللہ تمام پریشان حال مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہ العالمین، تو بے نیاز ہے، تو نے امت مسلمہ کو کفار و اغیار کے رحم و کرم پہ چھوڑا ہوا ہے۔ اللہ، مانتے ہیں ہماری کمی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ کوئی عام امت تو نہیں ہے اللہ، یہ گنبد خضرا کے مکین کی امت ہے۔ پیارے اللہ، تیرے محبوب کی امت ہے، امت کے ساتھ رحم و کرم والا معاملہ فرما۔ پیارے اللہ، جہاں جہاں مسلمان کفار و اغیار کے مظالم کا نشانہ بن رہے ہیں، اللہ مزید تو ہمیں چھٹکارا نصیب فرما دیجیے۔ یہ ظلم کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ مزید تو انصاف کی صبح نمودار فرما اللہ، انصاف کی صبح نمودار فرما۔ الہی، اوپر سے عید سر پہ آ رہی ہے، دوسری طرف مسلمان ہیں جو کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ اللہ، یہ کیسی عید ہے؟ یہ کیسی عید کی خوشیاں ہیں؟ پیارے پروردگار، امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ اسرائیلی درندوں نے ایک مرتبہ پھر فلسطینی بچوں، عورتوں اور بڑوں کے اوپر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ الہی، امت مسلمہ بے بسی اور بے حسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ پیارے اللہ، ہم شرمندہ ہیں، تیرے گھر بیت المقدس کا تقدس بھی پامال کر لیا۔ اللہ، اب تو بیت المقدس کے در و دیوار بھی تیری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ، مزید تو اپنے محبوب کی امت پہ ترس کھا لیجیے، رحم فرما لیجیے، امت مسلمہ کو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ پیارے اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ۔